بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے 5 فروری کے حوالے سے۔ 5 فروری کو پوری دنیا کے اندر ہمارے مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، دنیا بھر میں تمام مقامات پر کشمیری مظلوموں کے ساتھ امن پسندوں نے، انصاف پسندوں نے، امن چاہنے والوں نے، انصاف چاہنے والوں نے ہندوستان کی بربریت، ہندوستان کی سفاکیت کے خلاف ایک بھرپور اور مؤثر آواز اٹھائی۔ عرب ذرائع ابلاغ ہوں یا انگلش میڈیا ہو، ہر جگہ پر ایک آواز سنائی دی کہ آخر یہ ظلم کب تک؟ بلکہ یہ چند جملے عربی کے جو میں نے مختلف عرب ذرائع ابلاغ پر کہے، ان میں سب سے اہم یہ تھا کہ اس ظلم اور بربریت کے خلاف این الانسانیہ، انسانیت کہاں ہے؟ کب تک یہ مظلوم کشمیری پستے رہیں گے؟ کب تک مظلوم فلسطینی قتل ہوتے رہیں گے؟ کب تک کشمیریوں اور فلسطینیوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں لٹتی رہیں گی؟ کب تک معصوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے بچے ذبح ہوتے رہیں گے، جوان اپاہج ہوتے رہیں گے، اور بوڑھے اپنے بچوں کی قبروں پہ بیٹھ کے روتے رہیں گے؟ کہاں ہے انسانیت؟ کب انسانیت جاگے گی؟ کب عالمی انسانی حقوق کے ادارے کو عملی کردار ادا کریں گے؟ کب اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور دنیا کی دیگر جو عالمی تنظیمیں ہیں، عالمی قوتیں ہیں، وہ ہندوستان کا ہاتھ روکیں گی؟ آج ہندوستان وہی کچھ مقبوضہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا۔ آج ہندوؤں کو لا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کی آبادکاری کی جا رہی ہے۔ آج ہندوؤں کو لا کے ان کے نئے ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں، ان کو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کشمیریوں کو مجبور کریں کہ کشمیری اپنی زمینیں انہیں بیچ دیں۔ اگرچہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران دنیا میں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر کچھ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں، لیکن انسانیت کا نام لینے والوں، انسانی حقوق کا نام لینے والوں اور جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والوں کو سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ کب کشمیریوں کے حق کی بات کریں گے؟ کب وہ دن آئے گا جس دن کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق کے خود ارادیت ملے گا؟ کب وہ دن آئے گا جب کشمیری اپنی ہندوستان سے آزادی کا سانس لے سکیں گے؟ وزیر اعظم پاکستان نے، صدر پاکستان نے، پاکستان کی سیاسی مذہبی جماعتوں نے 5 فروری کو پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم کل بھی کشمیریوں کے ساتھ تھے، ہم آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں، اور اس وقت تک کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے جب تک ہندوستان کا ظلم و ستم اور بربریت کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عملی کردار ادا کرے، ہندوستان کو جارحیت سے روکے، پاکستان کی امن پسندی کی پالیسی کو کمزوری خیال نہ کیا جائے۔ ہندوستان بھی اور عالمی دنیا بھی یہ بات جانتی ہے کہ پاکستان کمزور نہیں ہے، ہم ایک مضبوط فوج اور ایک مضبوط قوم رکھتے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ لوگوں نے پچھلے سال
دیکھا جب ہمارے جوانوں نے ہندوستانی طیاروں کو گرایا اور ہندوستانی پائلٹ گرفتار ہوا، لیکن امن کی خاطر، اس خطے کے امن کی خاطر، 2 ارب انسانوں اور پوری دنیا کے امن کی خاطر ہم نے جو جنیوا کنونشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسے واپس دیا۔ آج بھی الحمدللہ پاکستان اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین، اس پاک دھرتی کا ہر طرح سے دفاع کر سکتا ہے اور کسی بھی جارح کو اس کی جارحیت کی صورت میں بھرپور جواب دے سکتا ہے۔ پاکستان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ عالمی دنیا نے جو کشمیریوں کے حوالے سے قراردادیں پاس کی ہیں ان پر عمل ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی پاس کردہ قراردادیں جو ہے وہ کسی فائل کور میں پڑی پڑی بوسیدہ نہ ہو جائیں، اس سے پہلے، اور صبر کا پیمانہ کشمیریوں کا لبریز نہ ہو جائے اس سے پہلے دنیا کو کشمیر کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ آج ہندوستان جس انداز سے اور ہندوستان کی حکومت پورے ہندوستان کے اندر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، وہ سکھ ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ مسیحی ہوں، وہ نچلی ذات کے ہندو ہوں یا اور کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، جس انداز سے بدھ مت ہوں، ہندوستان کی حکومت نے ان کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، ذرائع ابلاغ کی سہولت موجود ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کے پاس تو نہ انٹرنیٹ ہے نہ ذرائع ابلاغ ہے۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت مقبوضہ کشمیر بن چکا ہے، اور وہاں پر انسانی حقوق کی ہونے والی پامالی جو ہے اس کے اوپر اگر خاموش رہا جاتا ہے تو پھر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ کب تک، آخر کب تک؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو عالمی قوتوں سے کرنا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کل بھی کشمیریوں کے ساتھ تھا اور آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، آج دوسرا موضوع جو ہے وہ امریکہ میں آنے والی تبدیلی ہے۔ امریکی نئے صدر نے آتے ہی جو اقدامات شروع کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ امریکہ کی نئی حکومت کے لیے سب سے اہم مسائل میں ہونا چاہیے۔ ہمارے برابری کی بنیاد پر تمام دنیا سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہم چاہتے ہیں، پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات قائم ہوں اور قائم رہیں۔ ہمارے تمام برادر اسلامی عرب ممالک کے ساتھ بھی بہترین تعلقات ہوں، اور معیشت میں، اقتصاد میں، سیاحت میں، ثقافت میں، دینی امور میں ہم ایک دوسرے سے متصل رہیں۔ اسی طرح ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان کا کردار دنیا میں بہت اہم ہے۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جسے کوئی اگنور نہیں کر سکتا، اور ایسے حالات میں جبکہ افغانستان کی صورتحال اور افغانستان میں ہونے والے مذاکرات اور طالبان کے اور امریکہ کے ہونے والے مذاکرات اور افغان گروپوں کے آپس کے مذاکرات، ان حالات میں پاکستان کا کردار اور بھی اہم ہے اور تھا اور رہے گا۔ ہمارا روز اول سے موقف یہی ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے نکلنا چاہیے، اور الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کی مسلسل اس موقف پر قائم رہنے اور کوششوں سے مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو
اور افغان طالبان کو اور افغانستان کے تمام گروپوں کو مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ یہ خبریں بھی سن رہے ہوں گے کہ کوئی امریکی پالیسی میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے عرب دنیا کے حوالے سے۔ ہر ملک کو اپنی خارجہ اور داخلہ پالیسی بنانے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ پاکستان کے لیے ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب بہت اہم ہے۔ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ ایمان اور عقیدے کے تعلقات ہیں، یہ دو قوموں کے تعلقات ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کو بہت عزیز سمجھتا ہے۔ ہم سعودی عرب کے دفاع اور سلامتی کو پاکستان کا دفاع اور سلامتی سمجھتے ہیں۔ ہمارے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی صورت سعودی عرب کے خلاف کسی بھی جارحیت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کو اپنی پالیسیاں بناتے ہوئے اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ سعودی عرب امت مسلمہ کا مرکز ہے، اور امت مسلمہ سعودی عرب کے حوالے سے کسی بھی ایسے قدم کو جس سے سعودی عرب کی سلامتی، استحکام اور امن جو ہے وہ خطرے میں پڑے، قبول نہیں کر سکتی۔ امن کے لیے، جنگوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہی راستہ ہوتے ہیں۔ یمن کا معاملہ ہو، شام کا معاملہ ہو، عراق کا معاملہ ہو، لیبیا کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، پاکستان نے ہمیشہ ان کے سیاسی حل اور مذاکرات کے عمل کو قابل تحسین عمل قرار دیا ہے۔ اور اب جب کہ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع اور ولی عہد امیر محمد بن سلمان کے بھائی امیر خالد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ یمن کے معاملے کا سیاسی حل کی طرف بھی ہم کوشاں ہیں، اس میں پوری دنیا کو اس حل کی طرف توجہ دینی چاہیے اور سعودی عرب کا اور عرب اسلامی ممالک کا معاون بننا چاہیے، تاکہ بدامنی کی فضا جو اسلامی دنیا میں اور عرب دنیا میں بنی ہوئی ہے اور بنائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ جب عرب اسلامی ممالک میں بیرونی مداخلتیں ہوتی ہیں تو ان بیرونی مداخلتوں کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ امریکہ کی نئی قیادت پاکستان، سعودی عرب، افغانستان، عراق، شام، یمن، لیبیا کے حوالے سے، فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایسی پالیسی بنائے گی جس سے امت مسلمہ کے دل جو ہیں وہ ٹھنڈے ہوں اور یہ جنگوں کا طویل سلسلہ اور بے گناہ انسانیت کے قتل عام کا جو سلسلہ ہے یہ ختم ہو، اور یہ ختم ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، میں آج وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب کے علماء و مشائخ سے ہونے والی ملاقات میں جو چیزیں بیان ہوئیں ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ موجودہ حکومت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز دیا ہے کہ موجودہ حکومت نے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت پر پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے۔ فرانس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے جانے والے خاکے ہوں، یا یورپی بعض ممالک میں قرآن کریم کے جلائے جانے کے واقعات ہوں، اسلامک فوبیا کے حوالے سے بات ہو،
پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم میں، اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر آج تک کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو بات عمران خان صاحب نے کی، ناموس رسالت کے اوپر، اسلامک فوبیا کے اوپر، اور دنیا کو بتلایا کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عقیدت اور محبت ہے، اور ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ آج پاکستان کی عوام، پاکستان کے علماء، پاکستان کے مشائخ سب حکومت کی اس پالیسی کو اور حکومت کی اس ڈیوٹی کو میں سمجھتا ہوں، پالیسی نہیں، یہ ڈیوٹی ہے ہماری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اس چوکیدار ہیں کہ ہم اپنے ملک میں بھی اور عالمی سطح پر بھی اگر کہیں پر کوئی ناموس رسالت پہ حملہ آور ہو، آسمانی مذاہب، آسمانی کتب اور انبیاء پر حملہ آور ہو، تو ہم اس کے اوپر اپنا نہ صرف یہ کہ ایک واضح موقف بیان کریں بلکہ کوشش کریں کہ یہ سلسلہ ختم ہو۔ اسی لیے محترم عمران خان صاحب نے ایک خط بڑی تفصیل کے ساتھ تمام مسلم سربراہان کو لکھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب گزشتہ ماہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تو اس میں پاکستان کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد کو جو اسلامک فوبیا اور تمام آسمانی مذاہب و کتب اور انبیاء اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی، متفقہ طور پر منظور کر کے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس پر عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی موجودہ حکومت نے جو اقدامات مدارس کے حوالے سے کیے، مدرسوں کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنا، اور سرکاری تمام دستاویزات میں یہ بات لکھی جانی کہ جہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہاں خاتم النبیین کے لفظ کا اضافہ کیا جائے، یہ ساتھ لکھا جائے تاکہ کوئی ختم نبوت کے اوپر شب خون مارنے والا یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قوانین ہیں اور توہین ناموس رسالت کے حوالے سے جو قوانین ہیں ان کے اوپر کوئی شب خون مار سکتا ہے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب دنیا توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے حوالے سے بعض ایسے لوگوں کی کہ جن کے پاس نہ دلیل ہے نہ شواہد ہیں بات کو سنتی ہے، پاکستان کا آئین، قانون اور دستور ہمیں یہ بات واضح طور پر بتلاتا ہے کہ ہم نے مقدسات کی توہین کی کسی کو اجازت نہیں دینی۔ محرم الحرام سے قبل ایک پلاننگ کے تحت پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد اور فساد پیدا کرنے کی سازش کی گئی۔ اگر ان سازشی عناصر کے خلاف حکومت اقدامات کرتی ہے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، اس پہ تو تاثیر ہونی چاہیے تھی کہ حکومت نے اچھا قدم کیا، فسادیوں کو گرفتار کیا، فسادیوں کے اوپر پرچہ دیا۔ کچھ پراپوگنڈا کرنے والے جن کے میں سمجھتا ہوں مقاصد صرف پاکستان کو بدنام کرنا ہے، انہوں نے یہ شور شروع کر رکھا ہے کہ پاکستان میں مذہب کے حوالے سے، توہین مذہب کے حوالے سے قانون کا بہت زیادہ استعمال شروع ہو گیا۔ جی ہاں، اگر کہیں یہ قانون غلط استعمال ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں لائیے اس کو، ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، کوئی کیس ہے آپ کے پاس تو آپ لے کر آئیں۔ متحدہ علماء بورڈ، پاکستان علماء کونسل جو غیر سرکاری
ایک تنظیم ہے، لیکن اس کے حوالے سے بھی چونکہ میں اس کا سربراہ ہوں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر کہیں پر کسی نے غلط اس قانون کا استعمال کیا ہے۔ لیکن کل یہ کہہ دیا جائے کہ اگر قاتل جو ہے اس کو گرفتار نہ کیا جائے کیونکہ یہ انسانی حق ہے، آپ کو قاتل کا انسانی حق نظر آتا ہے، مقتول کا انسانی حق نظر نہیں آتا؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ توہین مذہب و توہین ناموس رسالت کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں، آپ کو یہ نظر کیوں نہیں آتا کہ ان ایف آئی آرز کے نتیجے میں جو امن آیا، جو فساد رکا، جو فتنہ رکا، وہ بھی آپ کو نظر آنا چاہیے تھا۔ کوئی ایسی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی محرم میں، محرم سے پہلے یا محرم کے بعد، کہ جسے آپ کہیں کہ یہ اس کا غلط استعمال ہے۔ اور قانون اسی لیے ہوتا ہے کہ جب کوئی شر پھیلانا چاہے تو اس شر کو روکنے کے لیے قانون کا استعمال کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔